بسم الله الرحمن الرحيم. توجہ رہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. بھائی توجہ رکھنا، اس لیے بہت نازک مرحلہ فکر ہے. میں آدم کی پوری نسل کو بہکاؤں گا، اور ایک جگہ نہیں ہے جملہ قرآن میں، کئی جگہوں پہ ہے. لَأَحْتَرِقَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. ذریتہ، آدم کی پوری ذریت کو بہکاؤں گا. بھائی آپ ذریت آدم میں ہیں یا نہیں ہیں؟ آدم کی نسل ہیں، آدم کی ذریت ہیں. بھائی آپ کا کوئی جھگڑا ہے ابلیس سے؟ نہیں ہے نا. میرا تو کوئی نہیں ہے. ہاں شخصیتوں پہ جھگڑا ہو جائے دوسری بات ہے. لیکن میرا کوئی جھگڑا ابلیس سے نہیں ہے. تو یہ میں نے کیا قصور کیا جو مجھے گمراہ کرے گا؟ آپ نے کیا تفسیر کی جو آپ کو گمراہ کرے گا؟ تو آج سمجھ میں آیا کہ ابلیسیت کہتے کس کو ہے. اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو اس کی ذریت سے انتقام لے لو. نعرہ حیدری، حیدری، بابا جب نعرہ سلوات. عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. یہاں تک آگے میرے ساتھ. اب میں مقام محمد کی طرف جا رہا ہوں، اب یہاں سے جا رہا ہوں تو لیکن ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا کہ اب وہاں سے جہاں تمہارے باپ کا جھگڑا ہوا آدم سے، وہیں سے نظام ہدایت اور نظام گمراہی الگ الگ ہو گئے. وہ گمراہی کا ٹھیکہ لے چکا ابلیس. اب اللہ نے انبیاء و مرسلین کو اور ائمہ کو ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہر زمانے میں. صرف تمہارے امام نہیں ہیں، موسیٰ بھی امام تھے، یہ ذہن میں رہے. اور بنی اسرائیل میں بہت امام ہوئے ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک ہدایت کا سلسلہ چلا، ایک گمراہی کا سلسلہ چلا. اور اب یہاں تمہیں روکوں گا میں، اور روکنے کے بعد کچھ عرض کرنا چاہوں گا. کہنے لگا دیکھو بھائی بہت تابعداری کر رہا تھا کہ مجھے مہلت دے دے. جب مہلت مل گئی تو کیا کہنے لگا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں پروردگار تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. کہاں بیٹھے گا؟ صراط مستقیم پر. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور انہیں گمراہ کروں گا اجمعین، سب کے سب کو. الا عبادک منہم المخلصین. توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے جہاں میں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں گا تیری صراط مستقیم پر. صراط مستقیم پر، یہ پر جو ہے نا، اس پر کو اپنے ذہن میں رکھنا. صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور ساری نسل آدم کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا. اور تو انہیں اپنا بیشتر شاکر نہیں پائے گا، شکر کرنے والے بندے نہیں پائے گا. اتنا گمراہ کروں گا ان لوگوں کو. بے توجہ رکھنا، اس لیے کہ وہ باریک مرحلے فکر ہے جہاں میں تم کو لے آیا. صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا، یہی ہے نا ابلیس کا دعویٰ، یہی ہے صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا. بھائی بہت توجہ. اچھا بھائی، ابلیس صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کرے گا، ٹھیک ہے نا. کبھی تم نے کوشش کی کہ قرآن مجید سے پوچھو کہ کون صراط مستقیم پر ہے؟ کون ہے؟ حیدری، بابا جب نعرہ سلوات. ہم اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. بھائی ایک آیت سنو قرآن کی، بلکہ دو آیتیں سنو. ایک سارے انبیاء کے لیے، ایک حضرت ابراہیم کے لیے. سارے انبیاء کے لیے کہنے لگا فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. ہم نے نبیوں کو منتخب کیا اور ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. کیا کیا میں نے ہدایت کی. کس کی؟ نبیوں کی ہدایت ہوئی صراط مستقیم کی طرف. اور اب ابراہیم علیہ السلام کی آیت سنتے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کا اسٹیٹس تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر
پیغمبر اکرم کو ہٹا کے باقی جتنے انبیاء و مرسلین گزرے ہیں دنیا میں ان سب سے افضل ہے حضرت ابراہیم. کتنی بڑی شخصیت ہے. کہنے لگا ان ابراہیم کانا امتن قانتن للہ حنیفن ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ و ہداہ الی الصراط المستقیم. ابراہیم نے جب بندگی دکھلائی تو ہم نے اس کا اجتباع کیا، منتخب کیا، اور اس کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. کوئی نہیں ہے صراط مستقیم پر، کوئی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام تک کی تو فہرست میں نے گنا دی، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ہے کون صراط مستقیم پر؟ اب آیت پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پیغمبر قرآن کی قسم کہ سارے رسولوں میں فقط تم صراط مستقیم پر ہو. فقط تم. سارے پیغمبروں میں فقط تم ہو اکیلے صراط مستقیم پر. تو اب کون رہ گیا صراط مستقیم پر؟ اکیلے رسول اللہ. میں تلاش کر رہا تھا قرآن پڑھتے ہوئے تو مجھے ایک اور ملا. اب وہ روایت سن لو، پھر آیت بھی پڑھ دوں گا. روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، لیکن قرآن کی ایک دوسری آیت میں ایک اور شخص کو صراط مستقیم پر کہا گیا، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ سوال سمجھ لیا تم نے کہ کوئی اور ہے اور وہ ایک ہی ہے اور وہ رسول اللہ کے علاوہ صراط مستقیم پر ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کون ہے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے. اب میں آیت کی طرف جا رہا ہوں اور پھر جواب سناؤں گا پیغمبر اکرم کا. ضرب اللہ مثلا رجلین. اللہ تمہارے سامنے دو مردوں کی مثال بیان کرتا ہے. احدہما ابکم، پہلا جو ہے وہ گونگا ہے. لا یقدر علی شیء، کسی بات پہ قادر نہیں ہے. وَهُوَ کَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اپنے آقا اور مولا کے لیے بوجھ ہے. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، اس کا مولا اسے کہیں بھی بھیجے وہ خیر لے کے واپس نہیں آتا، چاہے سورہ برات ہی کیوں نہ ہو. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، اس کا مولا اسے کہیں بھی بھیجے وہ خیر لے کے واپس نہیں آتا. ہل یستوی ہوا، کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم. ایک اور ہے جو عدل پہ قائم ہے اور صراط مستقیم پر ہے. تو اب دو ہیں صراط مستقیم پر، ایک رسول اللہ اور ایک کو تلاش کرنا ہے کہ وہ ہے کون. ٹھیک ہے نا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہیں صراط مستقیم پر، سمجھ میں آ گیا، سورہ یاسین میں لکھا ہے. یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ اتنے میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا. اور علی باہر نکلے. اب دیکھیے کوئی صاحب اگر آ رہے ہیں، ایک صاحب باہر جا رہے ہیں یا باہر سے اندر آ رہے ہیں، مجھے نظر آئے، میں نے دیکھا
ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ سے باتیں کرنے لگا. یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی آئے یا جائے یہ سامنے آ جائے تو توجہ ہوتی ہے کہ کون آیا کون گیا، ہے نا. تو جیسے ہی علی نکلے ابن مسعود نے دیکھا علی کی طرف، دیکھ لیا نا، اور پھر مڑے عبداللہ ابن مسعود رسول کی طرف کہ یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر آئے. مسکرا کے فرمانے لگے دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو.